ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ایک سنسان وادی میں کھڑا تھا۔ ارد گرد مکمل خاموشی تھی، نہ کھیت، نہ پانی، نہ کوئی سایہ، صرف پتھریلے پہاڑ، جلتی ہوئی ریت اور آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی دعائیں۔ ایک دن اس باپ نے خواب دیکھا، ایسا خواب جو عام انسانوں کے تصور سے باہر تھا۔ اس خواب میں وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سوچئے وہ باپ کون تھا، وہ بیٹا کون تھا، اور کیا ایمان تھا جو باپ کو کانپنے نہ دیا اور بیٹے کو پیچھے ہٹنے نہ دیا۔ یہ کہانی صرف قربانی کی نہیں، بلکہ توحید کی بنیاد، اطاعت کی بلندی، صبر، یقین، ہجرت، آزمائش اور اللہ پر مکمل بھروسے کی داستان ہے، جس نے قیامت تک آنے والوں کو راہ دکھائی۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظیم واقعہ، جسے قرآن نے زندہ کر دیا اور جس کی یاد ہر سال دنیا بھر کے مسلمان تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ ان کی زندگی ایک نبی کی زندگی سے بڑھ کر توحید کے لیے جدوجہد کی روشن مثال تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کے شرک کو للکارتے ہوئے بتوں کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھی۔ بادشاہ وقت کے سامنے حق کہا اور آگ میں ڈالے گئے، مگر سچائی سے پیچھے نہ ہٹے۔ ایک وقت آیا جب انہیں بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی، اور اس اولاد کے ذریعے ایک جانچ پڑتائی گزری جو تاریخ میں کم نظیر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے صاحبزادے جن کی والدہ حضرت ہاجرہ تھیں، اسلامی روایات میں صبر، وعدہ کی پابندی اور اللہ کی فرما برداری کی مثال سمجھے جاتے ہیں۔ یہ باپ بیٹے کا واقعہ صرف تاریخی قصہ نہیں، بلکہ کعبے کی تعمیر، مکہ کی بنیاد، زمزم کے چشمے اور حج کی مناسک سے جڑا ہوا ہے۔ یہ قربانی کا عظیم شعور ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہر سال تازہ ہوتا ہے۔ آئیے اس واقعے کو اپنے اندر اترتا ہوا قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں میں گزری۔ جب انہوں نے توحید کا اعلان کیا تو قوم کی نفرت کا سامنا کیا، بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ کے حکم سے آگ ان پر سرد و امن جگہ بن گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ عام انسان نہیں، بلکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ عمر بڑھنے لگی اور اولاد کی خواہش دل میں جاگی۔ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد دے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری ملی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ لیکن امتحان ابھی شروع تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا جہاں نہ آباد کاری تھی، نہ پانی، نہ زندگی کی نشانی۔ یہ وادی بعد میں مکہ کے نام سے جانی گئی۔ وہ منظر کیسی کیفیت رکھتا ہوگا، ایک ماں اپنے نوزائیدہ کے ساتھ، ایک باپ اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا، اور خاموش وادی میں صرف ہوا کی آواز۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ حکم اللہ کا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اشارہ کیا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے وہ کلمات ادا کیے جو ایمان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین تھا، توکل تھا اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے ایک نئی تاریخ کی شروعات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور وادی میں حضرت ہاجرہ اور ننھا اسماعیل اکیلے رہ گئے۔ جب پانی ختم ہوا، پیاس بڑھی اور بچے کی بے چینی نے ماں کے دل کو کرب میں ڈال دیا۔ حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے پہاڑیوں پر بار بار چکر لگائے، 7 مرتبہ دوڑیں، اپنے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کی اور اللہ کی رحمت کی بارش آئی۔ زمین سے پانی کی بوندا بوندا پھوٹنا شروع ہوا، جو زمزم کے چشمے کی صورت میں نمودار ہوا، جو صرف کنواں نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ پرندے اور پھر لوگ آنا شروع ہوئے۔ قبیلہ جرہم اس جگہ آباد ہوا اور وہ سنسان وادی زندگی کی پہلی سانس لینے لگی۔ حضرت اسماعیل نے یہاں اپنی پرورش پائی، عربی سیکھی، قبیلے میں گھلے ملے اور جوانی کی طرف بڑھے۔ وہی جوانی جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ محض بچہ نہ رہے بلکہ باپ کے لیے سہارا بن گئے، دل کی تسکین بن گئے، دعا کی قبولیت بن گئے۔ اور یہی موقع تھا جب اصل آزمائش کا آغاز ہوا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا،
پھر دوبارہ، پھر کئی بار وہی خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے حکم تھا۔ اب ایک باپ نے وہ فیصلہ کرنا تھا جو دل کو ہلا دینے والا تھا۔ اس بیٹے کو جو برسوں بعد ملا، اب ہاتھ سے قربان کرنا تھا۔ یہ محض جذبات کا نہیں بلکہ محبت اور اطاعت کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی نیت چھپائی نہیں بلکہ بیٹے سے سوال کیا کہ خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ منظر کتنا معنی خیز تھا، ایک نبی باپ، فرما بردار بیٹا اور اللہ کا حکم درمیان میں تھا۔ وہاں الفاظ کم تھے مگر آنکھوں اور دلوں کی زبان بول رہی تھی۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ نہ خوف تھا، نہ اعتراض، نہ سوال۔ یہ جواب عام نوجوان کا نہیں بلکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے کا تھا۔ اب باپ اور بیٹا دونوں تیار تھے۔ روایات میں آیا ہے کہ شیطان نے اس عظیم اطاعت کو روکنے کی کئی بار کوشش کی مگر وہ دونوں ثابت قدم رہے۔ یہی کہانی حج کے مناسک میں بھی جھلکتی ہے۔ پھر وہ لمحہ قریب آیا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ زمین خاموش تھی، ہوا ساکت تھی مگر قدم پرعزم تھا۔ ان روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ انہیں پیشانی کے بل لٹایا جائے تاکہ باپ کے دل میں شفقت کا غلبہ انہیں پیچھے ہٹنے نہ دے۔ یہ رضا اور اطاعت کی انتہا تھی۔ پھر وہ موقع آیا جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ہاتھ میں چھری کے ساتھ مگر دل میں اللہ کا حکم، بیٹا زمین پر اور روح آسمان کی جانب۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت اور اطاعت اپنے عروج پر تھے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب دونوں نے سر تسلیم خم کیا اور ابراہیم اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اصل کامیابی ذبح میں نہیں تھی بلکہ تسلیم اور رضا میں تھی۔ اللہ نے اعلان کیا کہ تم نے خواب سچا کیا۔ یہ کوئی سزا نہیں، نہ خون طلبی، بلکہ دل کی سچائی کا مظاہرہ تھا۔ ابراہیم کی محبت اللہ سے سب سے بالا تھی اور اسماعیل کی زندگی اللہ کے حکم کے تابع تھی۔ پھر اللہ نے ایک عظیم قربانی بھیجی اور اسماعیل کی جگہ دمبا قربان کیا گیا۔ یہ محض جانور کی قربانی نہیں بلکہ اللہ کے مخلص بندوں کے اخلاص کی قبولیت تھی، رحمت تھی اور ایک اوصاف کی تصدیق تھی کہ وہ دونوں امتحان میں سرخ رو ہوئے۔ بعد میں یہی باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کعبہ کی تعمیر میں شریک ہوئے اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ یہ واقعہ ہمیں صرف تاریخ نہیں بتاتا بلکہ ہمارے دل کا آئینہ پیش کرتا ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی محبت کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات سے بڑھ کر مانتے ہیں؟ کیا آزمائش میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ ہمیں توکل، حضرت ابراہیم اطاعت اور حضرت اسماعیل صبر و رضامندی سکھاتے ہیں۔ زمزم سے لے کر قربانی تک ہر منظر یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھایا گیا سچا قدم کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں ہو سکتا ہے ہم سے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ نہ ہو، لیکن اپنی انا، نافرمانی، حرص، جھوٹ، تکبر اور غفلت کی قربانی ہم سے طلب کی جاتی ہے۔ اصل قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنے دل میں اللہ کو سب سے اوپر رکھنا ہے۔ یہی اس واقعے کا پیغام، حج کا شعور، عید الاضحیٰ کی روح اور توحید کی حقیقت ہے۔ اگر ہم واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ سوال جگانا ہوگا کہ جب اللہ کا حکم اور میری خواہش ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو میں کس کو ترجیح دوں گا؟ یہی سوال ایمان کی اصل حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔